ذرا تصور کریں، مطلب سال ہے 2012 اور ہم ایک ایسے معاشرے کی بات کریں جہاں تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی باقاعدہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی دلچسپ دور تھا۔ ہاں نا، لیکن پھر بھی حیرت انگیز طور پر اوسطاً ہر موبائل فون صارف مہینے کے 140 ٹیکسٹ میسیجز بھیج رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا عدد لگتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے چھپی کہانی پر غور کیا جائے نا تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست پہلو ہے، اور دیکھیں یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے انسان رابطے کے لیے اپنی حدود کو پار کر لیتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انگریزی حروف تہجی کا استعمال کرتے ہوئے رومن اردو میں، ہاں بالکل، رومن اردو میں صوتی انداز میں ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ مطلب انہیں گرامر یا املا کی کوئی فکر نہیں تھی، انہیں صرف یہ پرواہ تھی کہ ان کی آواز، ان کا پیغام کسی دوسرے تک پہنچ جائے۔ یہ انسانی رابطے کی ایک بہت بڑی جدوجہد تھی۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے اس معلوماتی سفر میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بالکل اسی بنیادی انسانی خواہش کے گرد گھومتا ہے، یعنی رابطہ، تعلق اور ایک دوسرے کو اپنا ماننے کا احساس۔ صحیح، اور ہمارے پاس آج مواد بھی کافی متنوع ہے۔ جی بالکل، آج کے اس تفصیلی جائزے کے ذرائع میں نیو یارک سے نشر ہونے والے کمیونٹی ٹی وی یعنی اپنا ٹی وی نیو یارک کے مختلف پروگرامز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے میڈیا اور ٹیلی کام سیکٹر کی 2012 کی ایک جامع رپورٹ ہے۔ وہ رپورٹ واقعی چشم کشا ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی مزدوروں کے حقوق پر کی گئی ایک انتہائی اہم تقریر اور نیو یارک میں موجود اپنا کمیونٹی سروسز کے حوالے سے کچھ معلومات بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہمارا آج کا مشن یہ کھوج لگانا ہے کہ ایک معاشرہ، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں بسنے والی کمیونٹی، وہ آپس میں جڑتا کیسے ہے۔ اور جب معاشی یا خاندانی ڈھانچے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا سہارا کیسے بنتے ہیں، صحیح نا؟ بالکل، ان تمام بظاہر مختلف چیزوں میں ایک لفظ مشترک ہے اور وہ ہے اپنا۔ اور میں بڑی پرجوش ہوں یہ جاننے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں دراصل ایک ہی بڑی کہانی کا حصہ کیسے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو رابطہ صرف دو لوگوں کے درمیان بات چیت کا نام نہیں ہے، یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ایک معاشرہ سوچتا کیسے ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں اسی 2012 کے دور کے میڈیا اور ٹیلی کام کے رجحانات سے ملتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی لگ بھگ 66% آبادی دیہاتوں میں مقیم تھی، اور ان تک معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ نہ تو کیبل ٹی وی تھا اور نہ ہی اخبارات، یہ ذریعہ تھا ریڈیو۔ ریڈیو مطلب آج کے اسمارٹ فونز کے دور میں یہ لفظ کتنا پرانا سا لگتا ہے نا؟ ہاں، لیکن دیہاتوں میں اس کی حکمرانی کی ایک بہت ٹھوس وجہ تھی۔ وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک معمول تھا، اور ٹی وی خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ریڈیو سستا تھا، بیٹری پر چلتا تھا، اور کسان اسے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی سن سکتے تھے، صحیح؟ بالکل، لیکن یہاں ایک اور چیز بہت دلچسپی کا باعث ہے۔ حکومت کی باقاعدہ ایک پالیسی تھی جس کے تحت پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو سٹیشنز کی نشریات کو صرف 50 کلومیٹر کے دائرے تک محدود کر رکھا تھا۔ ویٹ، واقعی صرف 50 کلومیٹر؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس 50 کلومیٹر کی حد کے پیچھے ایک پوری نفسیات اور کنٹرول کا طریقہ کار فرما تھا۔ جب آپ پرائیویٹ ریڈیو کی حد مقرر کر دیتے ہیں تو دیہی علاقوں کی اکثریت تک صرف ایک ہی آواز پہنچتی ہے، اور وہ ہے سرکاری ریڈیو۔ اچھا، یعنی پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یا PBC؟ جی، PBC، جو اس وقت 23 مختلف مقامی زبانوں میں اپنے پروگرام نشر کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو بھی بیانیہ یا نیریٹو بنانا ہے وہ براہ راست عوام تک پہنچے۔ ریاست اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ جو میڈیم مقامی زبان میں بات کرے گا وہی لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر حکومت نے پرائیویٹ ریڈیوز پر اتنی سخت پابندی لگا رکھی تھی تو پھر ہم نے اسی دور میں شورش زدہ علاقوں میں، خاص طور پر افغان بارڈر کے قریب، غیر قانونی ملا ریڈیوز کے عروج کے بارے میں کیسے سنا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹیکنالوجی اور معاشرتی خلا کا ملاپ ہوتا ہے۔ غیر قانونی ریڈیو چلانے والوں نے کوئی بہت بڑے اور مہنگے ٹرانسمیٹرز نہیں لگائے تھے۔ تو پھر انہوں نے اتنے وسیع علاقے کو کیسے کور کیا؟ انہوں نے موبائل ٹرانسمیٹرز کا استعمال کیا جو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے پہاڑی خطوں کا فائدہ اٹھایا
जहां सरकारी सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते थे। लेकिन उनकी कामयाबी की असल वजह टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि ज़बान थी। ज़बान मतलब मुकामी लहजे? जी, सरकारी रेडियो की ज़ुबान अमूमन एक ख़ास और रस्मी अंदाज की होती है, जबकि ये गैर कानूनी रेडियोज़ खालिस मकामी लहजों और रोज़मर्रा की बोलियों में बराह रास्त लोगों से मुखातिब होते थे। उन्होंने टीवी को गैर इस्लामी करार दे के मुस्तरद कर दिया, लेकिन राब्ते की ताकत को समझते हुए एफएम रेडियो को अपना हथियार बना लिया। वाह, ये बात वाकई बहुत गहरी है कि किस तरह एक ही टूल जहन साजी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और राब्ते की ये लहरें मतलब सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि सरहदों के पार भी अपना रास्ता बना रही थीं। बिल्कुल। जैसे हमारे मवाद में जिक्र है radioindia.org का, जहां ऑनलाइन नेटवर्क्स के जरिए रेडियो मिर्ची या एयर एफएम गोल्ड की नशरियात सरहद के उस पार भी सुनी जा रही थीं। मतलब म्यूजिक और जज्बात को किसी 50 किलोमीटर की हद तक तो कैद नहीं किया जा सकता ना। सही बात है। इंसान फितरतन जुड़ना चाहता है। लहरें और सिग्नल्स तो सिर्फ एक जरिया है। असल अहमियत इस बात की है कि उन जराए पर नशर क्या हो रहा है। यानी जब हम मुख्तलिफ मीडियम्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दरअसल हम एक दूसरे के साथ क्या शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस तरफ आते हैं कि माशरा क्या शेयर कर रहा है तो हमें अपने ही रवैयों का एक बहुत तारीक पहलू नजर आता है। आप मजाक उड़ाने वाले कल्चर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। राब्ते के इन तमाम जदीद जराए का इस्तेमाल करते हुए हमने जिस चीज को सबसे ज्यादा परवान चढ़ाया है वो है एक दूसरे का मजाक उड़ाना। न्यूयॉर्क से नशर होने वाले अपना टीवी न्यूयॉर्क के एक प्रोग्राम बात से बात की एक किस्त में, जिसकी मेजबानी किशोर नाजली कर रही थी, इस मौजू पर बहुत तफसील से बात की गई थी। हाँ, वो किस्त वाकई चश्मकशा थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रोग्राम का आगाज बहुत इल्मी अंदाज में हुआ। 40 रूल्स ऑफ लव जैसी रूहानी किताब और एटॉमिक हैबिट्स जैसी खुद को बेहतर बनाने की किताबों का हवाला दिया गया। जी हाँ। लेकिन इस जाहिरी इल्मी गुफ्तगू के फौरन बाद माशरे की जो असल तस्वीर पेश की गई वो इन किताबों के फलसफे से बिल्कुल मुतजाद थी। किशोर नाजली ने बताया कि किस तरह उनका एक तालिब इल्म ज़ारो कतार रोता हुआ उनके पास आया क्योंकि दूसरे बच्चे उसकी तजलील कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। चलें इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अमली ज़िंदगी में हमारी सारी तवानाइयाँ किसी दूसरे को नीचा दिखाने पर सर्फ हो रही होती हैं। सच है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस तज़हीक को एक हिफाजती खोल पहना देते हैं, ये कहकर के मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो बुराई मान गए। ये जो जुमला है ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये दरअसल नफ्सियाती तौर पर किसी पर गलबा पाने का एक बहुत पुराना और आजमूदा तरीका है। अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो मजाक उड़ाना कोई बेजरर सी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये किसी शख्स के एतमाद को तोड़ने, उसे मुआशरे में उसकी औकात याद दिलाने और खुद को उससे बढ़तर साबित करने का एक हथियार है। प्रोग्राम में वाज़े तौर पर बताया गया कि मुसलसल मजाक उड़ाया जाना एक हसास इंसान को किस हद तक ज़हनी आजियत में मुब्तला कर सकता है, यहाँ तक कि लोग खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम तक पहुंच जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। इस प्रोग्राम में बाकायदा मजहबी अहकामात याद दिलाए गए। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की अहादीस का हवाला दिया गया कि इस्लाम में किसी इंसान की दिल आज़ारी करना कितना संगीन जुर्म है। मतलब किसी के ज़ाहिरी ऐब पर हंसना, उसे ताने देना, ये सब सरीहन मना है। लेकिन ये जानने के बावजूद हमने इसे अपने ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा बना लिया है। ख़ास तौर पर सास बहू के रिश्तों में नई आने वाली बहू के रंग, उसके चलने के अंदाज या उसकी किसी आदत पर पूरे खानदान के सामने तंज किया जाता है और तवक्को की जाती है कि वो बस हंसकर बर्दाश्त करे। और जब ये तंज और मजाक घर की चार दीवारी से निकलकर सोशल मीडिया के वसी मैदान में आता है ना, तो इसकी तबाहकारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। आज के दौर में टिकटॉक और मीम्स इस माइंडसेट का सबसे बड़ा इजहार बन चुके हैं। ये छोटी छोटी मज़ाहिया वीडियोस दरअसल मुआशरे की इज्तिमाई सोच को जाहिर कर रही होती हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस प्रोग्राम में शेयर की गई एक मीम का जिक्र था जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया।
मीम में दिखाया गया है कि एक शख्स रात के पिछले पहर इंतहाई गिरिया उजारी के साथ सजदे में गिरा हुआ है और उसके नीचे कैप्शन क्या है? उसका वीजा लग गया है। यानी हमने इंसान और खुदा के दरमियान के खालिस तरीन राब्ते को भी मुल्क से बाहर जाने की हौस और एक भूंडे मजाक में तब्दील कर दिया है। ये वाकई एक अलमिया है और इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि हमारी 18 से 25 साल की जो नौजवान नस्ल है उनकी नाम नेहाद क्रिटिकल थिंकिंग किस तरफ जा रही है? बिल्कुल, वो सोच क्या रहे हैं? वो अपने इर्द गिर्द के मसाइल को हल करने के बजाय सिर्फ किसी भी तरीके से इस मुल्क से बाहर निकल जाने को ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। अपने ही मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स बनाना, अपने ही इदारों का मजाक उड़ाना दरअसल एक गहरे एहसास कमतरी की अलामत है। जब लोग अंदर से मायूस होते हैं तो वो तंज और मजाक को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने खानदानी और माशरती सतह पर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां इंसान जज्बाती तौर पर महफूज नहीं है। जब घर वाले ही तंज के तीर चलाएं, जब अपने ही दोस्त एहसासे कमतरी का शिकार कर दें, तो अंदर से टूटा हुआ इंसान पनाह के लिए कहाँ जाता है? जब ये खूनी रिश्ते दम तोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है? देखें, जब इंसान के अपने रिश्तेदार उसके लिए गैर महफूज बन जाएं, तो उसे वहाँ पनाह लेनी पड़ती है जिसे माशरा उमूमन हमदर्दी या तर्स की निगाह से देखता है। हम बात कर रहे हैं शेल्टर होम्स की। हमारे मवाद में एक वीलॉग की तफसीलात हैं जिसका उन्वान था ईद मिलन पार्टी विद आलिया सारम। ये तकरीब साया बनी शेल्टर होम नामी एक इदारे में मुनक्किद हुई थी। शेल्टर होम का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो खाका बनता है ना, वो एक इंतहाई तारीक और उदास सी जगह का होता है जहां जिंदगी से हारे हुए लोग बैठे होते हैं। लेकिन इस वीलॉग में जो मंजर पेश किया गया उसने मेरे जहन के इस खाके को बिल्कुल उलट दिया। वहाँ का माहौल काफी मुख्तलिफ था ना? हाँ, बहुत। वहाँ की खवातीन ईद की खुशियों में मगन थीं। किसी ने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी, कोई चूड़ियां पहनकर मुस्कुरा रही थी, कोई अपने बच्चों का नाम मेहंदी से लिखवा रही थी। वो वीलॉगर को इतने प्यार से आलिया मम्मा कहकर पुकार रही थी, एक लम्हे के लिए तो लगता है कि जैसे ये कोई बहुत खुशो खुर्रम सा बड़ा खानदान है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि इस हंसी और कहकहों के पीछे एक बहुत गहरा और खामोश दुख छुपा हुआ था। ये वो खवातीन थीं जिन्हें किसी कुदरती आफत ने बेघर नहीं किया था, बल्कि उनके अपनों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। ये कितनी तकलीफदेह बात है। जिन रिश्तों की जिम्मेदारी उनका तहफ़्फ़ुज़ करना थी, वही उनके लिए अजाब बन गए थे। ये मुस्कुराहटें उनके दुख का इलाज नहीं थीं, बल्कि उनकी बका का तरीका थी। इस व्लॉग की एक कहानी ने तो मुझे अल्फाज के बगैर ही कर दिया। एक माँ की कहानी जिसने पिछले 8 साल से अपने जुड़वा बच्चों को नहीं देखा था। जब वो उससे बिछड़े तो वो 10 साल के थे और अब वो 18 साल के हो चुके हैं। 8 साल। जरा तसव्वुर करें, एक माँ के पास अपने बच्चों की जो आखिरी तस्वीर है वो उनकी पहली सालगिरह की है। उसके जहन में उसके बच्चे आज भी वही छोटे से हैं, जबकि दुनिया उनको बालिग मान चुकी है। ये किस कदर दिल दहला देने वाला कर्ब है। और इस कर्ब के बावजूद वहाँ शहनाज नामी एक खातून का जिक्र भी था, जो इन तमाम दुखों के बावजूद बाकी खवातीन के लिए एक मजबूत सहारा बनी हुई थी। वो उन्हें हिम्मत दिला रही थीं, उनमें मुस्बत सोच पैदा कर रही थीं। अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो ये एक हैरान अंगीज माशरती अमल है। वाकई। जिन हाथों को प्यार से थामना चाहिए था, जब उन्होंने धोखा दिया तो उन बज़ाहिर अजनबी खवातीन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने एक नया खानदान, एक नई कम्युनिटी बना ली। ये तो हो गई उन रिश्तों की बात जो घर की चार दीवारी के अंदर टूटते हैं। लेकिन मुआशरे में एक और दीवार भी तो है जो इंसान पर गिरती है, और वो है माशी अदम इस्तेहकाम की। बिल्कुल। इंसान सिर्फ जज्बाती दबाव का शिकार नहीं होता, बल्कि उसकी रोजी रोटी का तहफ़्फ़ुज़ भी उसके आसाब का इम्तिहान लेता है। मजदूरों के दिन पर चेयरमैन अखलाक अहमद साहब की एक तकरीर की तफसीलात हमारे सामने हैं, जो इसी माशी बेबसी की अक्कासी करती हैं। हम यहाँ किसी सियासी फरीक की हिमायत नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ उन मौजूई हालात को देख रहे हैं जो सामने लाए गए हैं। जी, अखलाक अहमद साहब की तकरीर मेहनत कशों की 140 साला तारीख का अहाता करती है कि कैसे मजदूरों ने औकात कार के तयन और काम की मुनासिब शराइत के लिए कुर्बानियाँ दी,
لیکن آج بھی اتنے سال گزر جانے کے باوجود صورتحال کتنی پریشان کن ہے، اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں 95% مزدور بغیر کسی مناسب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ یہاں مجھے ایک چیز سمجھائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں، لیکن اس کے اصل نتائج سے ہم میں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ کون سی اصطلاح؟ تقریر میں بتایا گیا کہ کے الیکٹرک جیسے بڑے ادارے میں 6000 ملازمین کو مستقل کروانے کی جدوجہد کی گئی، لیکن پھر ان میں سے 2200 ملازمین کو واپس تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پر دھکیل دیا گیا۔ یہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کام کیسے کرتا ہے اور یہ ایک مزدور کے لیے اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدید کارپوریٹ نظام مزدور کا استحصال کیسے کرتا ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی گھر میں کرایہ دار ہوں، لیکن آپ کا مکان مالک کوئی اور ہو اور کرایہ وصول کرنے والا کوئی اور ایجنٹ ہو۔ اچھا، جب چھت ٹپکنے لگے تو مکان مالک کہتا ہے کہ ایجنٹ سے بات کرو، اور ایجنٹ کہتا ہے کہ مالک پیسے نہیں دے رہا۔ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ میں مزدور کام ایک کمپنی کے لیے کرتا ہے، بالکل، لیکن قانونی طور پر وہ کسی اور ٹھیکیدار کا ملازم ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی اصل کمپنی کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ بالکل۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل کمپنی کو نہ تو مزدور کو میڈیکل کی سہولت دینی پڑتی ہے، نہ پینشن، اور نہ ہی اسے مستقل کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ اسے کسی بھی وقت بغیر کسی نوٹس کے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ہر صبح اس خوف کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج شاید اس کی نوکری کا آخری دن ہو۔ یہ تو ایک مستقل ذہنی اذیت ہے، اور یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے نا؟ جی، تقریر میں پی آئی اے اور اسٹیل ملز جیسی بڑی صنعتوں کی پرائیویٹائزیشن یعنی نجکاری کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جب یہ ادارے پرائیویٹ کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی کلہاڑی مزدور کے معاشی تحفظ پر چلتی ہے۔ ٹریڈ یونینز جن کا کام مزدور کی آواز بننا تھا، وہ مسلسل زوال کا شکار ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب ایک انسان روزگار کے محاذ پر استحصال کا شکار ہوتا ہے تو وہ وہیں سے غصہ، مایوسی اور شدید فرسٹریشن اپنے ساتھ لے کر گھر لوٹتا ہے۔ اور پھر وہی فرسٹریشن جسے وہ اپنے باس پر نہیں نکال سکتا، وہ گھر والوں پر نکلتی ہے۔ بالکل، وہ مذاق اڑانے، طنز کرنے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔ معاشی عدم تحفظ کبھی اکیلا نہیں آتا، یہ اپنے ساتھ رشتوں کی تباہی بھی لاتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں انسان بری طرح پھنس جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا اسے۔ اور جب ریاستی ادارے مزدور کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائیں، جب خاندانی نظام عورت کو پناہ دینے میں ناکام ہو جائے، تو پھر امید کی آخری کرن کہاں سے پھوٹتی ہے؟ پھر وہ خلا کون پر کرتا ہے؟ کمیونٹی؟ ہاں، یہیں پر کمیونٹی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ وہ کمیونٹی جس کی بنیاد کسی خون کے رشتے یا معاشی مفاد پر نہیں، بلکہ خالص انسانی ہمدردی پر ہوتی ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین اور عملی مثال ہمیں نیو یارک سے ملتی ہے۔ وہاں موجود اپنا کمیونٹی سروسز نامی ایک ادارہ بالکل یہی کام کر رہا ہے۔ ان کے دفتر بروکلن کے علاقوں برائٹن بیچ اور باتھ ایونیو میں واقع ہیں، اور یہ ادارہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سن کر واقعی دل کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک دفتر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان تمام ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جنہیں نظام اور اپنوں نے دھتکار دیا ہے۔ ان کی فراہم کردہ سہولیات پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ان میں کیس مینجمنٹ، مفت خوراک کی فراہمی اور ان خواتین کے لیے قانونی اور نفسیاتی مدد شامل ہے جو گھریلو تشدد کا شکار رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگ شہریوں کے لیے پروگرامز اور روزگار تلاش کرنے میں مدد کے لیے باقاعدہ رہنمائی بھی دی جاتی ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بالکل مفت ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ خدمات صرف مفت نہیں ہے بلکہ یہ ہر قسم کے تعصب سے پاک ہیں۔ آپ انگریزی بولتے ہیں، اردو، ہندی، پنجابی یا بنگالی، آپ کو اسی زبان میں رہنمائی ملے گی۔ جو زبان کبھی تفریق کا باعث بنتی تھی، یہاں جوڑنے کا کام کر رہی ہے۔ بالکل، اور سب سے کمال کی بات، وہ آپ سے آپ کا امیگریشن سٹیٹس نہیں پوچھتے، آپ کے پاس کاغذات ہیں یا نہیں، آپ قانونی طور پر وہاں ہیں یا نہیں، ان کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی۔ ان کے لیے بس یہ کافی ہے کہ آپ ایک انسان ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا انک یعنی الائشن پارٹنرز ان نارتھ امریکہ جیسی تنظیمیں بھی مسلسل متحرک ہیں جو کمیونٹی کی فلاح کے لیے فنڈز اکٹھے کرتی ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ادارے ثابت کر رہے ہیں کہ جب رسمی ادارے اور روایتی رشتے ناکام ہو جاتے ہیں تو رضاکارانہ تنظیمیں آگے بڑھ کر معاشرے کی بقا کی ضمانت بنتی ہیں۔ یہ انسانیت کی وہ شکل ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو رنگ، نسل یا شہریت کے بجائے صرف انسان ہونے کے ناطے اپناتے ہیں۔ سامعین، آج کے اس معلوماتی سفر میں ہم نے واقعی بہت دور کا سفر طے کیا ہے۔ بہت دور کا؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے ریڈیو کی غیر مرئی لہریں لوگوں کو جوڑتی تھیں۔ ہم نے اس زہرآلود کلچر کا تجزیہ کیا جہاں مذاق کے پردے میں لوگوں کی روح کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ ہم نے شیلٹر ہوم کی ان خواتین کے کہکہوں کے پیچھے چھپے آنسوؤں کو محسوس کیا اور فیکٹری میں کام کرنے والے اس مزدور کی بے بسی کو بھی سمجھا جو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اور آخر میں نیو یارک کے کمیونٹی سینٹرز نے ہمیں یہ امید دلائی کہ انسانی ہمدردی اب بھی زندہ ہے۔ یہ تمام حقائق ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارا اصل کردار کیا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور اب ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی رابطے اور ایک دوسرے کو اپنا ماننے کی۔ آج کے اس سفر کے بعد سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنا تو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی ٹی وی چینل کا نام ہو، کوئی فلاحی ادارہ ہو یا ہمارے روزمرہ کے بولے جانے والے الفاظ، لیکن کیا ہم واقعی اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کر چکے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہ ہو، جن سے ہمارا کوئی معاشی مفاد وابستہ نہ ہو، انہیں صدقے دل سے اپنا مان سکیں؟ اگر ہمارے لفظ اپنا کا دائرہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، اگر ہم کسی اور کے دکھ کو، کسی مزدور کی بے بسی کو یا کسی بے گھر عورت کی تکلیف کو اپنا سمجھنے لگیں تو شاید ہمارے معاشرے میں اتنے شیلٹر ہومز بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ شاید پھر مزدوروں کو سڑکوں پر فریادیں نہ کرنی پڑیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔